رسول پر قریب جا کر درود شریف پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنیں گے. ذات عالی پر جہاں سے جو بھی پڑھتا ہے سلام، ذات عالی پر جہاں سے جو بھی پڑھتا ہے سلام، لا کے پہنچاتے ہیں خدمت میں ملائک من وعن. سامنے آ کر پڑھے جو اس کو وہ سنتے ہیں خود، سامنے آ کر پڑھے جو اس کو وہ سنتے ہیں خود. ہے یہ ثابت جس پہ شاہد ہے دلائل اور سنن، روایات اور دلائل ثابت ہے کہ دور سے اگر نذرانہ عقیدت درود و سلام کا تحفہ اگر پیش کیا جائے گا تو ملائک اس کو پہنچا دیتے ہیں خدمت اقدس میں. اور اگر روضہ رسول پر خود حضور کے مزار کے قریب جا کر کے اگر درود شریف پڑھا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کو سماعت فرماتے ہیں. پھر حضور کا ہمارے اوپر حق بھی ہے، وہ ہمارے محسن ہیں، منعم ہیں، احسان فرما ہیں، تو اس لیے ان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو آدمی بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اس لیے میں بھی حضرت مولانا ہمارے محترم اور کرم فرما، ہمارے مشفق اور محسن حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکر گزار ہوں کہ حضرت نے دعوت دی اور اپنی زیارت کا شرف حاصل کرا دیا. اس لیے مولانا کا میں بہت بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور ساتھ ساتھ مولانا کے قریبی عزیز مولانا محمد حامد اور مولانا محمد مرتضی صاحب جنہوں نے ٹکٹ بنوانے کی زحمت گوارا فرمائی اور ایئرپورٹ پر پل پل کی انہوں نے خبر رکھی اور رہنمائی فرمائی. صبح سے آپ حضرات جلسے میں شرکت فرما ہے اور علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں. آپ حضرات بھی بڑے قابل سعادت اور قابل مبارکباد ہیں کہ صبح سے آپ نے اپنے اس مبارک اور مسعود اجلاس کو سرفرازی عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، اور اپنے جلسے کو آپ نے رونق عطا فرمائی، اور علماء کرام کے بیانات سے، ان کی نصائح سے، ان کے ارشادات و فرمودات سے آپ نے صبح سے اب تک بڑا فائدہ حاصل کیا. علماء کرام نے بڑی قیمتی نصیحتیں آپ کو فرمائی. اسی لیے تو حدیث شریف میں فرمایا کہ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتکن خاسرا. کہ سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ تم عالم بن جاؤ، اور اگر وقت نہیں رہا، عمر زیادہ ہو گئی، فرصت نہیں ہے، عالم نہیں بن سکتے آپ، تو حدیث شریف میں دوسرا درجہ فرمایا کہ پھر متعلم بن جاؤ، سیکھنے والے بن جاؤ. اور اگر سیکھنے کا بھی وقت نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر کم سے کم آپ مستمعن، سننے والے بن جاؤ. تو ماشاءاللہ آپ صبح سے سن ہی رہے ہیں، اس حدیث کے مصداق ہیں آپ کہ آپ اگر پہلے درجے کی فرصت نہیں رکھتے، نہ دوسرے درجے کی فرصت رکھتے ہیں آپ، تو تیسرا درجہ ہے کہ کم سے کم علماء کی باتیں سننے والے بن جاؤ. اور اگر سننے کا بھی ٹائم نہیں ہے تو حدیث شریف میں فرمایا چوتھے نمبر پر کہ او محبن، کہ کم سے کم محبت کرنے والے تو بن جاؤ. علماء سے محبت کرنا، ان سے مصافحہ ملانا، ان کے چہرے کی جانب نظر رحمت ڈالنا، یہ چوتھا نمبر ہے. پھر حدیث شریف میں فرمایا کہ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَكُنْ خَاسِرًا، کہ پانچویں نمبر کے نہ بن جانا ورنہ تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے.
علماء کے اوپر نظر رحمت ڈالنی چاہیے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ تو علماء کرام انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اسی لیے مدارس قائم کیے جاتے ہیں کہ ان سے علماء پیدا ہوں، حفاظ پیدا ہوں، قرہ پیدا ہوں، پاسبان اسلام و حامیان دین پیدا ہوں۔